میں دیوبندی مکتبہ فکر سے ہوں، میرا بیک گراؤنڈ مدرسے کا ہے، آل ان آل صبح و شام ہمارے مدرسے میں گزرتے ہیں، اور ایسے آدمی کے بارے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلکی طور پہ کیسا رویہ ہوتا ہے۔ یہ تاثر پہلے بھی تھا اور اب مزید گہرا ہو چکا ہے کہ جو مسالک کی سنجیدہ شخصیات ہیں ان کا رویہ آج بھی اسی طرح علمی ہے جیسے ہمارے اسلاف کا ہوا کرتا تھا۔ مبشر رضوی صاحب، انہوں نے قانونی حوالے سے ہیٹ سپیچ کے بارے میں بہت اچھی پریزنٹیشن دی۔ علامہ جواد نقوی صاحب اور ساجد امیر صاحب کی گفتگو میں مجھے جو پوائنٹ سب سے اچھا لگا ہے وہ مدرسے کے انوائرمنٹ کو سمجھنے کا، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو دیکھنا، اور پھر اس کے جو امپیکٹس ہوتے ہیں معاشرے پہ، طلباء پہ، وہ طلباء جب سوسائٹی میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور یہ پیچھے محرکات کیا ہیں، کیسے کیسے اسباب سے وہ اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت شاندار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن پہلے بہت ساری ورکشاپس اور سیمینارز، کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں، لیکن یہ میں حلفاً کہہ سکتی ہوں کہ اتنا پازیٹیو جو بیہیویئر یہاں پر مجھے علماء کرام کا دیکھنے کو ملا ہے وہ میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ علماء کرام جو یہاں پر ایک بہت اچھے عہدوں پر ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ عزت سے نوازا ہے، اور اتنی قابلیت ہے ان میں، اور اس کے باوجود مطلب اس مقام پر بیٹھنے کے باوجود جب ہم لوگ یہاں سے بیٹھ کر ایک تلخ سوال کر رہے ہیں وہ اس کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور ہمارے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑا خوبصورت جواب دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیز پہلے میں نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ یہاں سے عہد کر کے انشاءاللہ تعالیٰ میں تو نکلوں گی، اور امید ہے میرے باقی شرکاء بھی، کہ ہم دوسروں کی بات کو سنیں، سمجھیں، اور یہ نہیں کہ ان کو بالکل اسی وقت جو ایک ہیٹ سپیچ کا ٹائٹل یہاں پر استعمال کیا گیا وہ صرف ہم لوگ اس کو صرف الفاظ کے ریفرنس پہ ہی لے کے چلیں، نہیں، اس کو باقاعدہ اپنی ذات کا، اپنے قلم کا حصہ بنائیں۔ یہ چیز میں نے یہاں سے سیکھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ سب چیزوں کو کنکلیوڈ کرتی ہے۔ اس سے بڑی چیز اور ہم لوگ نہیں سیکھ سکتے۔ بین المسالک جو اس وقت مسائل چل رہے ہیں وہ اسی بنا پہ چل رہے ہیں کہ ہم دوسروں کی بات کو سننا نہیں چاہتے، اور سننا تو بہت دور کی بات ہے، ہضم بھی نہیں کرتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ہم یہاں سے نکلنے کے بعد ضرور تھوڑا ہوگا، کسی کا 50% ہوگا، کسی کا 80%، لیکن ہم لوگ معاشرے میں ایک پازیٹیو حصہ ضرور شامل کریں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں چنا، اور یہ واقعتاً ایک خوش قسمتی تھی کہ اتنے اچھے افراد اور منتظمین کے درمیان ہمیں بیٹھنے کا، سیکھنے کا، اپنی بات کرنے کا اور اپنی بات کا جواب حاصل کرنے کا موقع ملا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس ملاقات نے ہمیں یہ محسوس کروایا کہ جو تصور ہوتا ہے کسی بھی فرقے کے بارے، کسی بھی شخص کے بارے، وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور وہ شخص اپنی ذات میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ محبت کا پیامبر ہوتا ہے، ہم اسے نفرت کا امین سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا فرقہ جو ہے شاید ویسے ہمارے بارے نہیں سوچ رہا ہوتا جیسے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کانفرنس میں تو ایک بڑا یہ خوشگوار تجربہ ہوا، اگرچہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جن کو خوشگوار کہا جائے، لیکن امید کی شمع آج بھی روشن ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہرحال ایسے وجود، ایسے اشخاص، ایسی فکریں موجود ہیں جو باہم مل کر بیٹھنے کا سوچتی ہیں، جو آپس میں محبت کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہی ہیں، جو مل کر آگے بڑھنے کا سوچ رہی ہیں۔ تو میں اس کانفرنس کے اندر مسلسل اس بات کو محسوس کرتا رہا کہ معاشرہ بانجھ نہیں ہوا۔ یہ معاشرہ ایسا نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ یہاں پر کوئی محبت کا نام لینے والا نہیں ہے۔ یہ معاشرہ ایسا نہیں ہے جس میں سارے ہی لڑنے اور مارنے والے ہیں۔ یہ معاشرہ ایسا نہیں ہے جس میں سارے ہی ایک دوسرے کی تکفیر کرنے والے ہیں۔ اگر برے ہیں تو یہاں پر اس کے مقابلے میں بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو محبت کے اور امن کی بات کرتے ہیں۔ تیسرا کانفرنس تھی، شرکاء عموماً غلطیاں بھی کرتے ہیں، اور شرکاء جو ہوتے ہیں وہ بعض ٹائم کی پابندی نہیں کرتے، کچھ اور مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ہماری انتظامیہ تھی اس کا جو رویہ تھا ہمارے ساتھ وہ بہت شاندار تھا، اکیڈیمکلی بھی بڑا شاندار تھا کہ انہوں نے ہمیں بھرپور موقع دیا سوال و جواب کرنے کا، جو مقررین آتے رہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا بھرپور موقع فراہم کیا۔ اور تیسری چیز کہ ہمارا اوور آل جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا وہ بہت شاندار تھا۔ اس پر میں اسرار ندوی صاحب کا، علی جان صاحب کا، رضوان اللہ اور باقی دوستوں کو شکر گزار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔